ویلکم ٹو دا ڈیلی فیکٹس۔ آج ہم بات کریں گے 20ویں صدی کے 10 ایسے لیڈرز کی جنہیں سیاسی اختلافات کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ دوستو، سیاست میں جہاں بہت سے لوگوں نے اپنا نام کمایا اور شہرت حاصل کی، وہیں سیاسی اختلافات اور کم نظری کے باعث کئی لوگوں کو جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑے۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں کئی لوگ اس حد تک چلے گئے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کے لیے معمولی سی بات ہوگی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 10، گو ڈین زیم، ویتنام کی ریاست کے آخری وزیر اعظم، اور 1955 میں جب ویتنام ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا تو گو ڈین زیم ویتنام کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ مئی 1963 میں گو ڈین زیم نے مذہبی پرچم لہرانے کے خلاف ایک قانون منتخب کیا اور بدھ مذہب کے جھنڈے کی نمائش پر پابندی لگا دی۔ چونکہ بدھ مت کے پیروکار ویتنام میں کافی تعداد میں تھے، اس لیے انہوں نے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا اور خلاف ورزی کے طور پر پرچم لہرانے سے باز نہ آئے۔ اس طرح ویتنام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور کئی جرنیل اور آرمی چیف زیم کے خلاف ہو گئے۔ 2 نومبر کو گو ڈین زیم نے ہتھیار ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ ARVN افسران نے گو ڈین زیم اور ان کے بھائی کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، لیکن کچھ افسران ایسے بھی تھے جو زیم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں زیم کو ہیڈ کوارٹر میں چھوڑ دیا گیا، لیکن زیم اور اس کے بھائی ہیڈ کوارٹر سے نکل کر گیا لونگ پیلس چلے گئے، جہاں سے انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد دونوں بھائیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے قافلے کی صورت میں روانہ ہونا تھا۔ اس سے پہلے کہ قافلہ روانہ ہوتا، جنرل مین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے انگلیوں کا اشارہ کیا، جو کہ دونوں بھائیوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ جب قافلہ ایک ریلوے کراسنگ پر رکا تو دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ سیمی آٹومیٹک فائر گن سے ان پر فائر کیے گئے اور پھر ان دونوں کی لاشوں کو پہلے گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور پھر چاقو کے وار کیے گئے اور اس کے بعد ایک اذیت ناک موت دی گئی۔ نمبر 9، انور سادات۔ انور سادات ایجپٹ کے تیسرے صدر منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ مصر کے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کے اسپیکر پر بھی فائز رہے۔ انور سادات نے بطور صدر 1970 سے لے کر 1981 تک 11 سال مصر پر حکومت کی۔ سادات کی صدارت آخری مہینوں میں اندرونی بغاوتوں کی نظر ہو گئی۔ سوویت یونین لیبیا اور شام میں اپنے اتحادیوں کو بھرتی کر رہا تھا تاکہ اس بغاوت کو مزید بڑھایا جا سکے، جو سادات کو اقتدار سے ہٹانے پر مجبور کرے۔ جون 1981 میں ایک ناکام فوجی بغاوت کے بعد سادات نے ایک بڑے کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں اپوزیشن کی کئی اہم شخصیات کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل انہی کے دور حکومت میں اسلام پسندوں نے اسلامی انقلاب اور نصر کے تحت جیل میں بند کارکنوں کی رہائی کا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اسرائیل کے ساتھ سادات کے معاہدے نے اسلام پسندوں، خاص طور پر مصری اسلامی جہاد کو مشتعل کر دیا۔ یہ گروپ فوجی افسروں کو بھرتی کر رہا تھا اور ہتھیار جمع کر رہا تھا اور مصر میں موجود نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ فروری 1981 میں مصری حکام الجہاد کے منصوبے سے آگاہ ہو گئے۔ ستمبر میں سادات نے 1500 سے زائد لوگوں کو پکڑنے کا حکم جاری کیا، جس میں بہت سے جہادی ارکان بھی شامل تھے اور غیر سیاسی پریس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس دوران لیفٹیننٹ خالد اسلام بوئی کی نگرانی میں جہاد سیل کھل گیا، جو اکتوبر میں سادات کو قتل کرنے میں کامیاب رہا۔ 6 اکتوبر 1981 کو سادات کو قاہرہ میں ہونے والی ایک پریڈ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ اسلام بولی نے اپنی رائفل سادات کے جسم پر خالی کر دی اور اسے بری طرح قتل کر دیا گیا۔ نمبر 8، یتزاک رابن۔ رابن اسرائیل کا 5واں وزیر اعظم گزرا ہے اور اس نے 1992 سے لے کر 1995 تک 3 سال اسرائیل پر حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر دفاع بھی تعینات رہے۔ رابن کے اوسلو معاہدے پر دستخط کرنے کی وجہ سے یگال عامر نے اس کی مخالفت کی اور یہ مخالفت اس حد تک چلی گئی کہ وہ رابن کو قتل کرنے کے موقع تلاش کرنے لگا۔ 4 نومبر 1995 کی شام میں رابن اوسلو معاہدے کی حمایت میں ہونے والی ایک عوامی ریلی میں شامل تھے۔ جب ریلی ختم ہوئی، رابن سٹی ہال سے نیچے اپنی کار کی طرف چل پڑا۔ اسی وقت عامر نے سیمی آٹومیٹک پستول سے رابن پر 3 گولیاں چلائی، اس میں سے 2 گولیاں رابن کو لگی اور ایک گولی اس کے ساتھ موجود اس کے گارڈ کو لگی۔ رابن کو فوراً قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ خون کی کمی اور پھیپھڑوں کے زخمی ہو جانے کی وجہ سے آپریٹنگ ٹیبل پر ہی دم توڑ گیا۔ تاہم عامر کو اس وقت رابن کے گارڈ اور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بعد میں مقدمہ چلایا گیا اور وہ مجرم قرار دیا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ رابن کا قتل اسرائیلی عوام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ نمبر 7، مہاتما گاندھی۔ مہاتما گاندھی ایک ہندوستانی وکیل اور ماہر سیاستدان گزرے ہیں۔ گاندھی کو 20ویں صدی کے سب سے بااثر لوگوں میں سے مانا جاتا ہے۔ انہوں نے برطانوی راج سے
ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک کامیاب مہم کی قیادت کی۔ تقسیم ہند کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گاندھی تقسیم ہند کے دوران پاکستان کے لیے بہت زیادہ نرم رہے اور یہی وجہ گاندھی کی موت کا سبب بنی۔ 30 جنوری 1948 کو 78 سال کی عمر میں نئی دلی میں بڑی حویلی برلا ہاؤس کے احاطے میں قتل کر دیا گیا۔ گاندھی کا قاتل گوڈسے تھا، جسے یہ گمان تھا کہ تقسیم ہند کے دوران گاندھی پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ شام 5 بجے کے بعد گاندھی برلا ہاؤس کے لان کی طرف جا رہے تھے، جہاں کثیر العقیدہ دعائیہ اجلاس منعقد کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈائس کی طرف روانہ ہوئے تو اس دوران ہجوم میں سے گوڈسے باہر نکلا اور گاندھی کے سینے میں 3 گولیاں مار دی اور گاندھی زمین پر گر گئے اور اس کے کچھ دیر بعد ہی گاندھی کی وفات کا اعلان ہو گیا۔ تاہم ان کے قاتل گوڈسے کو ہجوم کے ارکان نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے بعد مقدمہ چلنے کے بعد انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ 15 نومبر 1949 کو گوڈسے کو امبالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 6، میلکم ایکس۔ میلکم ایکس ایک امریکی مسلم وزیر اور انسانی حقوق کے کارکن تھے جو شہری حقوق کی تحریک کے دوران ایک نمایاں شخصیت بنے۔ 1964 تک نیشن آف اسلام کے ترجمان رہے اور اسلام کی ترویج کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ 19 فروری 1965 کو میلکم نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 21 فروری 1965 کو جب مینہٹن میں OAAU سے خطاب کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو 400 افراد پر مشتمل سامعین میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی میلکم اور اس کے محافظوں نے اس ہنگامہ آرائی کو روکنے کی کوشش کی تو اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے شارٹ گن سے میلکم کے سینے پر فائر کیا۔ میلکم ایکس کو فوری طور پر قریبی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچتے ساتھ ہی میلکم کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ تاہم ان کے قاتل کو پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے خوب مارا پیٹا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقدمہ چلا اور مارچ 1966 میں اسے قتل کا مجرم قرار دیا گیا اور عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ نمبر 5، لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان، جنہیں قائد ملت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک پاکستانی سیاستدان اور وکیل گزرے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو تقسیم ہند کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہوں نے 1947 سے 1951 تک وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور سرحدی علاقوں کے وزیر کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ لیاقت علی خان نے تحریک پاکستان میں اپنا اہم کردار ادا کیا، جسے پاکستان کی آزادی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت الٹنے کی ایک کوشش کی جو کہ ناکام رہی اور اس میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی تاریخ میں حکومت الٹنے کی یہ پہلی غیر سیاسی کوشش کی گئی تھی۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان راولپنڈی کمپنی باغ میں 1 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت انہیں سینے میں 2 گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ پولیس نے قاتل کو فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس کی شناخت پیشہ ورانہ قاتل سید اکبر کے طور پر ہوئی۔ لیاقت علی خان کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سید اکبر پشتون خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک افغان شہری تھا، تاہم اس قتل کے پیچھے اس کا اصل مقصد کبھی نہ سامنے آ سکا۔ ان کی وفات کے بعد کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی نماز جنازہ کے بعد انہیں مزار قائد میں دفنا دیا گیا۔ نمبر 4، رابرٹ کینیڈی۔ رابرٹ کینیڈی، جسے بابی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک امریکی سیاستدان اور وکیل تھے جنہوں نے امریکہ کے 64ویں اٹارنی جنرل کے طور پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے 1961 سے 1964 تک 3 سال اٹارنی جنرل اور اس کے بعد 1965 تک US سینیٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ کینیڈی نے 5 جون 1968 کو آدھی رات کے وقت لاس اینجلس میں دا ایمبیسڈر ہوٹل میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ خطاب کرنے کے بعد وہ کمرے کی طرف چل پڑے۔ اسی وقت سرحان نے ریوالور نکالا اور کینیڈی پر فائر کر دیا۔ کینیڈی کو 3 بار نشانہ بنایا گیا اور 5 دیگر لوگ بھی زخمی ہوئے۔ اس کے بعد سرحان کو فٹ بال پلیئر جانسن اور روزی نے مار مار کر زمین پر پھینک دیا۔ کینیڈی کو قریبی ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ دماغ سے گولیوں کو نکالنے کے لیے نیورو سرجری کے باوجود بھی وہ 26 گھنٹے بعد وفات پا گئے۔ نمبر 3، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر۔ مارٹن لوتھر ایک امریکی وزیر اور کارکن تھے جو کہ 1955 سے لے کر 1968 تک شہری حقوق کی تحریک کے سب سے نمایاں رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ 29 مارچ 1968 کو مارٹن سیاہ فام سینیٹری پبلک ورکس کے ملازمین کی حمایت کرنے گئے، جن کی نمائندگی AFSCME لوکل 1733 کر رہی۔ ایک واقعے میں سیاہ گلیوں کی مرمت کرنے والوں کو 2 گھنٹے کی تنخواہ ملی جب انہیں خراب موسم کی وجہ سے گھر بھیج دیا گیا، جبکہ سفید فام ملازمین کو پورے دن کی تنخواہ دی گئی اور اس وجہ سے مزدور ہڑتال پر تھے۔ مارٹن کو میمفس کے لورین ہوٹل میں کمرہ 306 میں ٹھہرایا گیا تھا۔
4 اپریل 1968 کو جمعرات کے دن شام کے 5 بجے مارٹن کو جیمز ارل رے نے گولی کا نشانہ بنایا جب وہ ہوٹل کی دوسری منزل کی بیلکنی پر کھڑے تھے۔ گولی ان کے دائیں گال میں لگی اور ان کے جبڑے کو توڑتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی۔ اس کے بعد کئی فائر ہوئے جو مارٹن کے کندھے پر لگے۔ مارٹن کے ساتھی نے اس کے کمرے سے آواز سنی تو وہ جلدی سے آیا اور مارٹن کو ہسپتال پہنچایا جہاں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مارٹن شام 7 بجے جوزف ہسپتال میں وفات پا گئے۔ نمبر 2، جان کینیڈی۔ جان کینیڈی امریکہ کے 35ویں صدر گزرے ہیں۔ جان ایک امریکی سیاستدان تھے جنہوں نے 1961 سے لے کر 1963 تک 2 سال امریکہ میں صدارت کی۔ 22 نومبر 1963 کو وہ ٹیکساس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کے درمیان اختلافات کو ہموار کرنے کے لیے ایک سیاسی دورے پر تھے۔ ڈیلاس میں صدارتی موٹر سائیکل میں سفر کرتے ہوئے جان کو پیٹھ میں گولیاں ماری گئی۔ اس کے بعد انہیں ایک اور گولی ماری گئی جو ان کے سر میں لگی۔ جان کو فوری ہنگامی طبی علاج کے لیے پارک لینڈ ہاسپٹل میں پہنچایا گیا جہاں 30 منٹ کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ ان کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 46 سال تھی۔ جان کے قاتل کو 24 نومبر کو جیک روبی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ نمبر 1، آرچ ڈوگ فرانز فرڈینینڈ۔ فرانز آسٹریا ہنگری کے تخت کا وارث تھا۔ اس کا قتل پہلی جنگ عظیم کا سب سے بڑا سبب تھا۔ 1896 میں اپنے باپ کارل لڈوگ کی موت کے بعد فرانز آسٹریا و ہنگری کے تخت کا وارث بن گیا۔ فرانز کا فوج پر بھی کافی اثر و رسوخ تھا اور اسی وجہ سے آسٹرو ہنگری کی مسلح افواج کا انسپکٹر جنرل مقرر کیا گیا۔ 28 جون 1914 کو فرانز اور ان کی اہلیہ کو سراجیوو شہر میں ایک سڑک پر قتل کر دیا گیا۔ ان کا قاتل 19 سالہ لڑکا تھا جو جنگ بوسنیا کا رکن تھا۔ اس سے پچھلے دن میں فرانز اور ان کی اہلیہ پر حملہ کیا گیا تھا۔ ان کی گاڑی پر بم پھینکا گیا تھا تاہم بم ان کی گاڑی سے تھوڑا دور پھٹ گیا۔ فرانز واپس گورنر ہاؤس پہنچے اور تھوڑی دیر کے بعد بم حادثے میں زخمی ہونے والے لوگوں کو دیکھنے ہسپتال روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی روڈ پر آئی تو ٹریفک جام تھی۔ اس وقت ایک نوجوان لڑکا جو ان کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ریوالور سے فائر کر کے دونوں میاں بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں ہی ان دونوں کی موت واقع ہو چکی تھی۔